پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑے، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ حضرات، اس نشست کے دوسرے مقرر ہمارے ہندوستان پہ معروف اور مشہور خطیب جناب مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ۔ مولانا محمد اشفاق سلفی کا تعلق صوبہ بہار کے ضلع دربھنگہ سے ہے۔ آپ ضلع دربھنگہ میں قائم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے استاد حدیث، استاد فقہ اور استاد عقیدہ ہیں۔ آپ نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں اور تالیف بھی فرمائی ہے۔ آپ کی مشہور کتاب جو آپ نے ترجمہ کیا، فتاوی برائے خواتین اسلام، ایک ضخیم جلد میں ہے جس کا آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے بستان المحدثین کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے عربی میں الطلاق الثلاث بلفظ واحد اس کو تالیف فرمائی ہے۔ اردو میں آپ نے قربانی اور عقیقہ اور دعا اور اس کے آداب پر بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ نہایت ہی معروف اور مشہور مقرر ہیں اور ایک اچھے اور بہترین استاد اور داعی ہیں۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے سود، حرمت و مذمت اور چند مروجہ شکلوں پر خطاب فرمائیں۔ مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کا عنوان ہے سود، حرمت و مذمت اور چند مروجہ شکلیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276، 78، 79، 80۔ وروى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء۔ مال قوام حیات ہے، ضروریات و لوازمات زندگی کی فراہمی اس سے کی جاتی ہے۔ انسان کے گزر بسر کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ وہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے۔ انسان مال کے حصول کی جد و جہد کرتا ہے اور فطری طور پر مال خرچ کرنے میں بخیل بھی واقع ہوا ہے۔ مال کی حفاظت شریعت میں مشروع ہے۔ اگر ایک انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا بحالت مظلومیت قتل کر دیا جاتا ہے تو درجہ شہادت کو پہنچتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی مشکلات و مصائب سے دوچار ہوتا ہے، بہت سے فتنوں میں پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کو فتنہ کہا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر مال اور اولاد کا صحیح استعمال انسان کرے، حلال طریقے سے مال حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے راستے میں مال خرچ کرے، اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے اور صحیح ٹریک پر اپنی اولاد کو لگائے، تو انشاءاللہ یہی مال اولاد انسان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر عظیم کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ لیکن اگر انسان مال کمانے میں اعتدال کی راہ سے ہٹتا ہے، ناجائز طریقوں کو بروئے کال لاتا ہے اور غلط راستے میں، ناجائز راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا وبال اور عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ رواہ الامام الترمذی عن کعب ابن ایاض رضی اللہ عنہ۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، ہر امت کسی نہ کسی فتنے سے دوچار ہوئی۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دور تنگی میں، دور فقر و فاقہ میں کہا تھا: فواللہ للفقر اخشى علیکم انما اخشى علیکم الدنیا ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح من حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ قسم اللہ کی مجھے تم لوگوں پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بعد میں چل کر دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح سے تم سے اگلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی۔ مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور تم بھی مال و دولت کی ہوڑ میں اس طریقہ سے ایک دوسرے کو پچھاڑنا چاہو گے جس طرح کہ اگلے لوگ حصول زر کی خاطر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اور طلب دنیا اور حرص مال نے جس طرح اگلوں کو ہلاک کیا، ویسے تم بھی ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ بالکل وہی نقشہ اس وقت سامنے ہے۔ مال و دولت کے حصول کی تڑپ اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر
چاہتا ہے کہ صرف مال اس کے پاس آئے، کس طرح آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ، رواہ الامام البخاری فی صحیح من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ضرور ہی ایک زمانہ میری امت پر آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں لوگ مال حاصل کریں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، صرف مال آنا چاہیے۔ اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاتی علی الناس زمان یاکلون فیہ الربا فإن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ، لوگ سود کھائیں گے، سود کو مختلف حسین ناموں سے پکارا جائے گا، لوگ سود کو حلال کر لیں گے، اور جو سود نہیں کھائے گا تو وہ سود کے چھینٹوں سے بچے گا نہیں، الا من رحمہ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی آمدنی، جن کی تجارت، جن کے معاملات، مالی معاملات سود کی نجاست سے، غلاظت سے پاک ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، یا اتنی وسیع و عریض دنیا میں شاید ایک دو ملک ایسا ہے جہاں سودی نظام نہیں ہے، باقی ساری دنیا میں سود کا ریکٹ پھیلا ہوا ہے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں مال۔ اللہ رب العالمین کی تمام شریعتیں سود کی حرمت پر متفق ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی کسی شریعت میں یا کسی بھی آسمانی شریعت میں سود کو کبھی حلال نہیں کیا گیا۔ توریت میں بھی حرمت کی آیتیں موجود تھی، انجیل میں بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ واضح حرمت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہود نے جہاں بہت سارے احکام شریعت توریت کے بدل دیے، دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بدل دیا، تو بدلے گئے احکام میں ایک حکم سود کے متعلق بھی تھا۔ یہ قوم یہود دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سود کو جائز ٹھہرایا، اللہ کی شریعت کو بدل دیا۔ اللہ ان کی شرارت کا ذکر فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 160 161 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکنے کے جرم میں، منع کرنے کے باوجود سود لینے کے جرم میں ہم نے بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو یہودیوں پر حرام کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی سبب، سود خوری کے سبب، حرام خوری کے سبب اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ پہلی قوم تھی یہود جس نے سود کا رواج دیا۔ مسیحیت کے اندر، عیسائیت کے اندر سود کی حرمت باقی رہی۔ فرانسیسی انقلاب جو 1789 عیسوی کے اندر، فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں نے بھی قرض کے اوپر 5 سے 7% منافع کو جائز قرار دیا، اور جب یہ انگریزی سامراج دنیا کے مختلف خطے میں گیا اور اس نے اپنے پنجے گاڑے، تو سودی کاروبار کو اس نے فروغ دیا، اور رفتہ رفتہ سود کا ایسا ریکٹ بچھایا کہ کیا فرد اور کیا جماعت، ملک کا ملک اس لعنت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی شریعت اسلامیہ جو کامل اور مکمل شریعت ہے، اس میں سود کی حرمت کے تعلق سے بہت واضح احکام موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 276 اور پھر 278 279 280 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ہم ان آیتوں سے سرسری طور پر گزریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سود کی حرمت اور سود خوروں کے انجام کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون اے
من القبور، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو دیا ہو اور خبتی اور بدحواس کر دیا۔ جس شخص پر شیطان سوار ہو جائے اور اس کو خبتی اور بے حواس کر دے اور وہ اٹھے اور گرے، اسی طرح سے سود خور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اٹھے گا اور گرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے سود خوروں کے، شاید حرام کی دولت کھا کھا کر۔ یہاں جو سود خور تن و توش والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ چل نہیں سکیں گے، اٹھیں گے اور گریں گے۔ پورا میدان محشر دیکھ کر پکار اٹھائے گا کہ یہ سود خور آ رہا ہے۔ کتنی ذلت و رسوائی ہوگی۔ سود خوروں کی شرارت دیکھیے، سود کو کیسے یہ جائز سمجھتے ہیں۔ سود خور کہتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ سود خور یہ کہتے ہیں کہ سود تو مثل تجارت کے ہے۔ ایک تاجر سامان فروخت کرتا ہے تو اصل قیمت پر کچھ رقم زیادہ لے کر بیچتا ہے، وہ منافع شروع میں لیتا ہے سامان دیتے وقت، اور ہم اپنی رقم کو وصول کرتے وقت منافع لیتے۔ وہ منافع شروع میں لیتا ہے، ہم آخر میں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹے ہیں جو سود کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا۔ باطن نظر میں سطحی طور پر بھی اگر نظر دوڑائیے تو ایک شخص جو تجارت کرتا ہے نفع اور نقصان سے گزرتا ہے، کساد بازاری کا شکار ہوتا ہے، مال ضائع اور برباد ہوتا ہے، سامان دیتا ہے تو نفع لیتا ہے۔ تم نے سود پر ایک مقررہ رقم لگا دی، 10,000 روپے دے دیے، 5% 10% سود مقرر کر دیا۔ قرض دار چاہے جیے یا مرے اپنی بلا سے، مگر تمہاری اصل رقم سود کے ساتھ باقی رہی۔ کیسے سود تجارت ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین کی اس حرمت کے بعد اگر کوئی شخص سود سے رکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور حرمت کے بعد بھی اگر کوئی شخص دوبارہ سود کھانے کی جرت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود خور اگر سود کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے تب تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہے، لیکن اگر حرام سمجھتا ہے وہ پھر بھی سود لیتا دیتا ہے تو پھر خالدون کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ اہل شرک کے علاوہ جو اہل توحید ہوں گے، چاہے کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، آخر میں انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں خالدون کا مطلب ہوگا المقصد طویل، بڑا لمبا انتظار ان کو جہنم میں کرنا پڑے گا۔ جہنم سے نکلنے کے لیے بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ نے ایسے گنہگاروں کو کہا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے اگر وہ مومن موحد ہو کے مرے ہیں تو، لیکن لمبا وقوف، لمبا قیام ان کا جہنم میں ہوگا، ایک مدت مدید کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس مال میں، جس تجارت میں سود کی رقم شامل ہوگی وہ مال برکتوں سے خالی ہوگا۔ سود خار چاہے سود کی دولت جتنی بھی جمع کر لے، اللہ رب العالمین اس کے کاروبار کو ایک نہ ایک دن مٹائے گا۔ بلکہ بعض علماء مفسرین نے تو کہا ہے کہ سود خار اپنی درگت دنیا میں دیکھ کر مرے گا، اللہ اس کو محتاج کر دے گا۔ لیکن جو لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اللہ کے راستوں میں مال لٹاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقات کو بڑھاتا ہے، ان کے کاروبار کو فروغ عطا کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا کفار کو، اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اثیم فعیل کے وزن پر یہ بھی مبالغہ کا صیغہ،
بہت بڑا ناشکرا ہے وہ آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا، مال کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج اس درمادہ پریشان شخص کی مدد کرتا، فقراء پر خیرات کرتا، محتاجوں کو قرض دیتا۔ اگر محتاج قرض ادا کرنے یا قرض چکانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اللہ کے پاس ثواب طلب کرنے کی خاطر قرض کو معاف کر دیتا یا تنگ دستوں پر مہلت کی مدت بڑھا دیتا۔ لیکن یہ ظالم تو اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جتنا زیادہ بڑا محتاج سود خور کے پاس رقم لینے کے لیے جاتا ہے قرض، وہ اس کا استحصال اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا گنہگار بھی ہے، اسیم، حد درجے کا پاجی اور گنہگار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس عذاب کو سن کر۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، منہیات اور منکرات سے اجتناب کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک جو ہوا اب کم سے کم سود سے باز آ جاؤ۔ اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو سودی کاروبار کو آج چھوڑو۔ یہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کے منافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین شرطیہ جملہ ہے، تمہارا ایمان گویا موقوف ہے، معلق ہے اس بات پر کہ تم سودی کاروبار کو چھوڑو۔ اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو چلو تمہارا مال جو اصل مال ہے، جس قرضدار کے ہاں، قرضدار کو چاہیے کہ اصل مال بغیر سود کے، بغیر اضافہ کے واپس کر دے۔ اگر وہ مستطیع ہے، ادا کرنے پر قادر ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم، اور تم اصل مال سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہو تو تم ظالم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسلام کی عدالت دیکھیے، اسلام کے محاسن کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا قرضدار تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو تم ڈھیل دو، مہلت دو، وسعت ہونے تک، کشادگی ہونے تک، سہولت ہونے تک مہلت دو۔ اور گویا کہ یہ مہلت دینا واجب ہوئی۔ اگر قرضدار آپ کا تنگ دست ہے، واقعی پریشان ہے، تو مہلت دینا واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، دنیا کے دوسرے کام سارے کر رہا ہے اور آپ کے قرضے نہیں چکا رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی تنگ دست ہے اور قرض نہیں چکا سکتا ہے تو ضروری اور واجب ہے کہ تم اس کو مہلت دو، اور اگر صدقہ اور خیرات کر دو، معاف کر دو کہ چلو بھائی تم تنگ دست ہو، چلو اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم جانو کہ صدقے کا اور خیرات کا کیا ثواب ہوتا ہے تو معاف کر دو۔ اور 281 نمبر کی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے، اور ہر شخص کو اس کے پورے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑ دے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے قرض کو معاف کر دیا کرے۔ یہ ایک وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، رسول پر ہوگا، آخرت پر ہوگا۔ جو سود خار ہوگا وہ تو اپنے قرضدار کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دے گا۔ کوئی مرتا ہے اپنی بلا سے، سود خار کو ہر حال میں اس کا انٹرسٹ چاہیے۔ یہ اسلام دیکھیے کیسی رواداری کا دین ہے، احسان کا دین ہے، کس طرح قرضدار تنگ دستوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ آیات تھی سورہ بقرہ کی جو سود سے متعلق تھی، اور بھی مختلف مقامات پر آیاتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے لیکچر کا، اسی لیے ہم آپ کو کچھ حدیثوں کی سیر کراتے ہیں جس میں سود کے تعلق سے بہت سنگین اور سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ذرا ان زواجر کو بھی ہم دیکھیں۔
صحیحین میں متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر کی ہلاک کرنے والی چیز شرک ہے، اور بقیہ چیزیں آپ نے بیان کی ہے، اس میں چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر کیا ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم تشریح نہیں کر پا رہے ہیں پوری حدیث کی، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک سے، جادو سے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے، سود کھانے سے، یتیم کا مال کھانے سے، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر جان بچا کر بھاگنے سے، اور پاک دامن مومنہ عورت پر جو گناہ سے غافل ہیں، جانتی بھی نہیں کہ زنا کاری بدکاری کیا ہوتی ہے، ایسی مومنہ عفیفہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز سود کھانا بھی ہوا۔ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی مسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اور کھانے اور کھلانے کا لفظ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کمائی کا بڑا مقصد کھانا ہوتا ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مقصود بذات اصل مقصود کھانا ہے، اس لیے لفظ کھانا۔ کوئی یہ کہے کہ سود کی رقم میں کھاتا نہیں ہوں، پہنتا ہوں، سود کی رقم سے میں تجارت کرتا ہوں، سود کی رقم سے میں مکان دکان جائیداد بناتا ہوں، سارے مقاصد داخل ہیں اس کے اندر۔ چونکہ کھانا اہم مقصد ہے کمائی کا، اس لیے کہا گیا آکل الربا، سود کھانے والے اور منہ کے لہو کھلانے والے پر، یعنی سود لینے اور سود دینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ آگے دیکھیے گا وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، سودی معاملات کے لکھنے والے اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والے، یہی چاروں ارکان اربع ہیں، 4 پلر ہیں سود کے: سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والا۔ یہ ارکان اربع ہیں، یہ بیچارے لکھتے ہیں اور یہ گارنٹر ہیں، گواہ ہیں، لیکن چونکہ ایک حرام کام پر یہ دونوں متعاون ہیں، اس لیے یہ چاروں لعنت میں شریک ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ان کے حق میں کی جا رہی ہے۔ لعنت کا معنی طرد من اللہ کی رحمت سے دوری ہو، دھتکارا جا رہا ہے ان چاروں کو۔ جرم اصل ہے دینے والے اور لینے والے کا، لیکن آپ حساب و کتاب لکھتے ہیں، کھاتا بہی تیار کرتے ہیں، کمپیوٹر پر سود کا حساب لکھتے ہیں، اور سود دینے اور دلانے کے معاملے میں آپ گواہ رہتے ہیں، یا سود خاروں کے ساتھ آپ جاتے ہیں بینک میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے وہ لوگ جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں، سودی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، سودی شیئرز کے معاملات میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا حساب لیں، کہاں وہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں لکھنے والے پر، حساب رکھنے والوں پر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، ذرا غور فرمائیے گا، انسان کے عمل میں اور اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ جزا اور سزا میں کتنی زبردست مناسبت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہاں بھی ملاحظہ کیجیے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فذهبا به الى ارض مقدسہ الى آخر الحدیث، میں نے رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور وہ دونوں مجھ کو اٹھا لے گئے ارض مقدس۔ ایک مقام پر میں پہنچا، خون کی نہر تھی، خون کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ خون کی نہر میں تیرنے والا شخص نہر سے بھاگ کر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر جیسے آتا ہے وہ شخص جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر وہ آدمی خون کی نہر میں تیرنے والا بیچ نہر میں جا گرتا ہے، پھر دوبارہ وہ ٹرائی کرتا ہے تاکہ وہ نہر سے باہر نکلے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پھر بیچ نہر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے پوچھا یہ کون شخص ہے، تو کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ شخص سود خور ہے، یہ سود کھایا کرتا تھا۔ کیا زبردست مناسبت ہے، جس طریقہ سے سود خور انسان کے قرض داروں کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینا چاہتا ہے، وہ دنیا میں یہاں لوگوں کے خون چوستا ہے، اللہ رب العالمین نے خون کی نہر میں تیرا دیا اس کو، اور کہاں جاتا ہوں، اس کی صحیح جگہ وہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت ہے، ان للربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے ادنا اور ہلکے درجے کا دروازہ یہ ہے، ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے، پہلی سیڑھی گناہ کی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ بن حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا، فرشتوں نے غسل دلایا، مسند احمد میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلمہ اشد من 36 زنیہ۔ ایک درہم سود کا کھانا جو شاید 3 گرام چاندی ہوگا، ایک درہم تقریباً 3 گرام چاندی، اتنی قلیل رقم اگر کوئی شخص سود کی کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے یہ سود ہے پھر بھی کھاتا ہے، تو 36 بدکاریوں سے، 36 زناکاریوں سے اس کا گناہ سنگین ہے۔ اور بھی بہت تیری روایت ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن جس کو اللہ اور آخرت پر، قیامت پر یقین ہوگا، جو اللہ کی جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا ہوگا، وہ سودی کاروبار کرتا ہوگا، لین دین کرتا ہوگا، یا سودی بینکوں کے اندر اپنے لیے ملازمت کو وہ پسند کرتا ہوگا، یا کسی کے لیے سودی لین دین میں گارنٹر بنتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ سود کے سلسلے میں کچھ ضوابط ہیں۔ ایک حدیث جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے سود کے مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں، وہ حدیث آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر سود کی بعض شکلیں آپ کے سامنے جو اس وقت مروجہ ہیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ سود کی حرمت اور مذمت کے تعلق سے کچھ باتیں اب تک آپ کے سامنے کی گئیں۔ سودی مسائل کو سمجھنے کے لیے بنیادی حدیث، ضوابط اور کرائٹیریا پر مشتمل حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور بھی کئی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہے۔ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چاندی چاندی کے عوض، سونا سونے کے عوض۔ نہایت توجہ کی ضرورت ہے، مسائل کی بات ہے۔ سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، اور نمک نمک کے عوض اگر بکتا ہے تو برابر برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ لیتا ہے یا زیادہ طلب کرتا ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں، برابر برابر آپ کو لینا ہے اور کیش لینا ہے۔ آپ اپنا مال دیجئے، دوسرے سے مال لیجئے۔ 6 چیزوں کو ہم 2 خانوں میں بانٹتے ہیں۔ 4 چیزیں، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اشیاء مطعومات کہلاتی ہیں، کھانے کی اشیاء، اشیاء خوردنی، اور ماشاءاللہ تول کر اور ناپ کر بیچی جاتی ہے۔ اور سونا اور چاندی تول کر بکتا ہے، اور ثمن ہے، یہ قیمت ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ سونے چاندی سے خرید سکتے ہیں، اور آج کل کرنسی نوٹوں نے سونے اور چاندی کی حیثیت لے لی۔ یہ بھی ثمن ہے عالمی منڈی میں، کہیں بھی کسی ملک کا ویلڈ ملک کی ویلڈ کرنسی لے کر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیے، آپ اشیاء خرید سکتے ہیں۔ تو سونے اور چاندی کی علت یہ ہوا کہ وہ ثمن ہے، قیمت ہے، اور ناپ تول کر کے بیچی جاتی ہے۔ یہی معاملہ کرنسی کا بھی۔ تو 4 چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 چیزیں سونا اور چاندی ثمن ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ جو چیزیں حدیث کے اندر مذکور ہیں 6 چیزیں، ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میں مفاضلت جائز ہے، زیادہ کم کر کے آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ لیکن جماہیر امت محمدیہ نے کہا کہ نہیں، ان 6 چیزوں کی علت تلاشی جائے، اور علت اہل علم کے راجح قول میں 4 چیزوں کی علت اشیاء خوردنی ہونا، کھائی جانے والی چیز ہونا، اور ناپ کے یا تول کے بیچا جانا، اور دوسری 2 چیزوں کی علت ہوئی ثمن ہونا اور
تول کے بیچا جانا۔ اب آپ غور کیجئے کہ نہ صرف ان چیزوں میں جو یہاں مذکور ہیں، بلکہ چاول، مکئی، باجرہ، مسور، ارہر، جو بھی اجناس ہیں، غلہ ہے، اشیاء خوردنی ہے۔ اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے اگر برابر سرابر بیچنے کے مکلف ہیں تو چاول بھی اگر چاول سے بکے گا، مسور بھی مسور سے، ارہر بھی ارہر سے اگر آپ بیچیں گے تو بالکل برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا۔ کوئی بھی غلہ ہو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا چاول عمدہ ہے، قیمتی ہے، باریک چاول ہے، 40 روپے کلو ہے بازار میں، اور دوسرے شخص کے پاس چاول 10 روپے کلو کا ہے، اگر یہ 40 روپے والے چاول کو بیچنا چاہے 10 روپے والے چاول کے عوض، تو جب چاول کے عوض بکے گا تو بالکل برابر ہی بیچنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چاول بہت عمدہ ہے تو آپ اپنے قیمتی چاول کو بیچ دیجئے، روپے لے لیجئے اور 10 روپے کلو کا 4 کلو چاول خرید لیجئے۔ لیکن اگر آپ چاول سے چاول بدلتے ہیں، برابر بیچنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا، وہاں سے وہ محصول لے کر آیا، زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا، تو ایک طرح کے سارے کھجور تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کہا کہ اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کے تمام کھجور ایسے ہی ہوتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مختلف کوالٹی کے کھجور تھے، ہم نے مخلوط کھجور کے 2 سا دے کر ایک طرح کا کھجور 1 سا لے لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مخلوط کھجور کو پیسے درہم کے عوض بیچ دیتے اور روپے پیسے سے، درہم سے، سکوں سے عمدہ کھجور خریدتے، لیکن کھجور دے کر تم نے 2 سا دے کر 1 سا خریدا، یہ تو عین الربا، یہ تو کھلا ہوا سود۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک بردنی کھجور، عمدہ کھجور لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا من این ھذا، کہاں سے لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجور تھے، میں نے 2 سا دے کر 1 سا عمدہ کھجور خریدا۔ آپ نے کہا اوہ عین الربا، اوفو، یہ تو کھلا ہوا سود ہے۔ اسی طریقے سے سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، اگر آپ کے پاس زیور 22 کیرٹ کا ہے اور آپ 20 کیرٹ کے زیور سے یا 24 کیرٹ کے زیور سے بدلنا چاہتے ہیں، بالکل برابر بدلنا ہوگا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان معاملے میں، جاتے جویلرز کے پاس، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ 10 گرام کا آپ کا سامان ہے، اس کا ویلو ہمارے یہاں 9 گرام لگے گا، 9 گرام میں دوسرا سونا تازہ دیتا ہوں زیور، اور آپ یہ 10 گرام دے دیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اگر سوناروں کی منڈی میں، جویلرز کی دنیا میں اگر 9 گرام میں ہی وہ بکتا ہے تو اپنے سامان کو 9 گرام کی قیمت پہ بیچ دیجئے، کیش لے لیجئے، پھر آپ 10 گرام کا سونا خریدیے۔ مگر سونا سونے کے عوض بکے گا، برابر بکے گا، چاندی چاندی کے عوض بکے گا، برابر بکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لفظ پہ غور کیجئے، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ ماسٹر کی ہے یہ حدیث۔ اگر صنف بدل جائے، چاول گیہوں کے عوض بیچا جائے، گیہوں کھجور کے عوض بیچا جائے، یا سونا چاندی کے عوض بیچا جائے، یا انڈین روپے ڈالر کے عوض خریدے اور بیچے جائیں، صنف بدل گیا، کوالٹی بدل گئی، تو فرمایا بیعوا کیف شئتم، جیسے چاہتے بیچو، پرواہ نہیں، مگر کیش ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے دو ڈالر، دوسرے ہاتھ سے روپیہ لو، ڈالر ابھی دیا، 1 گھنٹے بعد آ کر روپیہ لے جاؤ، سود ہو جائے گا۔ ہاتھوں ہاتھ دینے کا لینے کا۔ اگر انڈین روپے سے بدلے جا رہے ہیں، آپ کی کرنسی نوٹ کیوں نہ ہو، ہماری جیب میں پرانے نوٹ کیوں نہ ہو، گورنمنٹ کے یہاں اگر 100 روپے کا پرانا نوٹ بھی 100 روپے کا ہی ویلیو رکھتا ہے تو نئے نوٹ کے عوض بھی 100 کے بدلے 100 بکے گا۔ اگر 90 روپے میں آپ اس نوٹ کو بیچتے اور خریدتے ہیں، سودی دھندا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ایک طرف ہو اور دوسرے سائڈ میں غلہ ہو تو آپ زیادہ بھی لے سکتے، کوئی بھی بھاؤ بٹا طے کر لیجئے، نقد لیجئے کہ ادھار لیجئے، جائز ہے۔ لیکن کرنسی سے، سونا سونے سے برابر سرابر، بالکل نقد۔ لیکن اگر سونا چاندی سے ہو، ڈالر روپے سے ہو، ریال روپے سے ہو، یا غلہ میں ایک جنس کا غلہ، ایک صنف کا غلہ چاول گیہوں سے، مسور سے بیچا جائے، تو آپ جس طرح چاہو فاضل لے کر بیچ سکتے ہو، لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا ضروری ہوگا۔ جب اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو بہت سارے مسائل کا سمجھنا الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کچھ لوگ
سودی کاروبار یوں کرتے ہیں کہ انٹرسٹ پر پیسے لیتے ہیں یا انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں، مقررہ انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ یہ سود ہے۔ سود کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کچھ رقم بینک میں فکس کر دیتے ہیں بیٹے بیٹی کے نام سے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیٹی جوان ہوگی تو شادی کی تدبیر کیسے ہوگی؟ بیٹی والوں کو کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ یہ زمانے کا فساد دیکھیے، معاملہ الٹ گیا۔ بیٹے والے کو حکم ہے کہ لڑکی کو دے کر مہر دے کر شادی کر کر لے کر گاؤ۔ بیٹی والا پیدا ہوتا ہی فکر مند ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کیسے کرے گا۔ اس کے لیے بیوی نے بھی تھوڑا پش کر دیا، کیوں نہیں 50,000 روپے اپنی کمائی کے یا کسی سے قرض لے کر ڈال دیتے، قسطوں پہ سدھا دو گے، ادا کر دو گے۔ وہ 50,000 روپیہ 10 سال میں یا 5 سال میں یا 7 سال میں، جیسا جس کا جو کنڈیشن اور ٹرم کنڈیشن جن بینکوں کے جو ہوں، اس کے حساب سے وہ دوگنا ہوگا، دگنے سے 6 گنا ہوگا۔ اس طریقے سے لڑکی بالغ ہوتے ہوتے وہ 50,000 5 لاکھ کی شکل میں بدل جائے گا۔ آسانی سے موج مستی سے بچی کی شادی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر اللہ سے اور رسول سے آپ نے جنگ کری، سودی کاروبار کیا تو یہ فکس ڈپوزٹ کیا، آپ نے یہ غلط کیا۔ اسی طریقے سے سودی لین دین کے اندر ہوتا ہے، کسی کو آپ نے قرض دیا، بہت شکلیں آپ کے سامنے بہت مختصر میں پیش کر رہا ہوں۔ 10,000 روپے کسی کو آپ نے ابھی فردر ٹائم قرض دیا بغیر سود کے 1 مہینے کے لیے۔ جب 1 مہینے کا وقت آیا تو آپ نے کہا میاں پیسے واپس کرو، کہا پیسے تو نہیں ہیں، تو مزید مہلت چاہیے۔ تو اگر مزید مہلت وہ چاہتا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اب تک تو 1 مہینہ ایسے ہی چھوڑا میں نے، لیکن اب یہاں سے 5% لگے گا۔ یہ جاہلیت کا قرض تھا۔ سودی لین دین ان کے یہاں ہوتا تھا کہ قرض دیتے تھے آدمی، چاہے اپنی ضرورت کے لیے لے یا کاروبار کے لیے، وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے وہ کہتا کہ یا تو ادا کرو یا زیادہ کر دے رقم، منافع کی رقم کچھ کر دے کیا تمہارے پر 2% 5%، کہتا ٹھیک ہے 3 مہینے کی مہلت دے دو 5% پر۔ اس طریقہ سے آپ نے قرض دیا تھا، اب اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا سودی لین دین کی طرف، یہ ہو گیا سود۔ واجب تھا کہ آپ اس قرضدار کو مہلت دیتے۔ سود کی شکلوں میں سے، رائج شکلوں میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا کوئی سامان کسی کے ہاتھ فروخت کرے۔ ایک سامان آپ نے 1,000 روپے میں فروخت کیا ادھار، اور پھر خریدار کو آپ نے 2 دن کے بعد یہ کہا ہو کہ ایسا کرو کہ تم اس سامان کو مجھ سے نقد 900 روپے کی بس بیچ دو۔ سامان والا یہ سوچے کہ چلو مجھ کو بھی کیش کی ضرورت ہے، 900 روپے آ جاتے ہیں، 100 روپیہ ہی تو رہ جائے گا۔ خریدار یہ سمجھے کہ میرے پاس عین آ گیا، یعنی نقد آ گیا، کیش، اور بیچنے والا یہ سمجھے کہ میرا سامان کل گیا تھا، آج جوں کا توں واپس آ گیا، اور 100 روپیہ خریدار کے ذمہ باقی رہ گیا۔ یہ دیکھیے سود لینے کی کیسی ہیلا سازی ہوئی۔ لیکن اگر ایک شخص کسی سے قرض لیتا ہے یا ادھار کوئی سامان لیتا ہے، مثال کے طور پر یہ ٹوپی اگر 100 روپے میں لیا ادھار، اور پھر ہم نے دوسرے کے ہاتھ اس کو کیش بیچ دیا، تو ہماری مرضی ہے، سامان ہم نے خریدا ہے، ہم دوسرے سے بیچ رہے ہیں۔ لیکن اگر خریدار بائیں سے بیچے، جس نے اس سے بیچا ہے اس سے اگر کم دام میں بیچتا ہے تو یہ سود ہے۔ بہت سی جگہ زمین مکان لوگ گروی رکھتے ہیں، روپے پیسے لیتے ہیں اور مکان جائیداد گروی رکھتے ہیں۔ گروی لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سامان سے انتفاع کرے، فائدہ حاصل کرے۔ یہ جو آپ گروی لیتے ہیں جس کو رہن کہا جاتا ہے، یہ اونلی فار گارنٹی، کہ اگر قرضدار وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کرے گا تو سامان کو بیچ کر کے آپ اپنی قیمت وصول لیں گے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ اس مکان میں آپ رہیں یا کرائے پر آپ لگا دیں۔ زمین کاشت کی، دیہاتوں میں لوگ کسی سے قرض لیتے، 10,000 روپیہ لیا اور تھوڑی زمین کا ایک رقبہ اس کو دے دیا، اب وہ باقاعدہ کاشت کر رہا ہے، اس میں غلے پیدا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، منافع لے رہا ہے، اور 10,000 روپے جوں کے تو پڑ گئے، یہ آپ نے انٹرسٹ دیا۔ تو زمین گروی رکھے کوئی، اگر آپ زمین گروی لیتے ہیں تو گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر انٹرسٹ نہیں لے سکتے، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ ہاں حدیث میں صرف ایک بات یہ آئی ہے کہ اگر کوئی دودھار جانور یا سواری کا جانور گروی رکھے، مثال کے طور پر آپ نے ایک گائے کسی کے پاس رکھی ہے، 10,000 روپیہ قرضہ لیا، اور قرض دینے والے نے آپ سے یہ کہا کہ میاں کیا ضمانت ہے کہ تم میرے قرض واپس کر دو گے، تو اس نے آپ کے سامنے گائے لا کر باندھ دی، کہا اگر نہیں دیتا تو گائے بیچ ڈالو گے، تو آپ اس گائے کو چارہ دیں، اس کا دودھ دوہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر وقت قرض لینے والا آ کر اس کو باندھے، کھولے، پانی پلائے، چارہ دے، اس کے لیے اس کو زحمت مت دیجیے۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول محدثین کے یہاں ہے وہ یہ
کہ قرض دینے والا جانور کو کھلائے گا پلائے گا، اس نام پر وہ اس کا دودھ بھی دوہے گا، سواری کرے گا۔ لیکن اگر موٹر سائیکل ڈالا آپ نے یا 4 چکے کی گاڑی لگا دی ہے تو قرض کی صورت میں آپ اس پیسے سے کوئی فائدہ یا اس گاڑی سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ وہ گاڑی آپ کے پاس رکھی رہے گی، جب قرض نہیں چکائے گا قرض والا آپ اس کو سیل کر کے اپنا پیسہ لے لیجئے گا، باقی پیسہ آپ اس کو دے دیجئے۔ تو یہ اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری شکلیں موجود ہیں جو سود کی رائج شکلیں ہیں۔ قرض لوگ دیتے ہیں کسی سے منفیت کی امید پر، کہتے ہیں میں قرض دیتا ہوں، اس مہینے تم کو 10,000، اگلے مہینے تم میرا قرض بھی چکاؤ گے اور مزید 10,000 روپے مجھ کو قرض دو گے۔ یہ 10,000 لو، اگلے مہینے میرے کو 20,000 کی ضرورت ہے، 10,000 میرا ادا کرو گے اور 10,000 تمہارا میرے ذمہ قرض رہ جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ شرط لگا دی تو آپ نے سودی کاروبار کیا۔ قرض دے کر آپ نے اگلے قرض کے لیے سیکورٹی کر لی کہ کسی کو آج ہم 10,000 دے رہے ہیں، اگلا آدمی جب ادا کرے گا تو 10,000 ادا کرے گا اور 10,000 روپے ہمارے اوپر اس کا قرض رہے گا۔ یہ اور اس کے جیسی بہت ساری شکلیں سود کی ہیں جو رائج ہیں۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سود کے مسائل کو سمجھیں، بڑے دقیق مسائل ہیں، اور راسخ علماء سے، جید علماء سے مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں، اس کے بعد معاملہ کریں۔ اور چلتے چلتے آپ کو ایک بات کہوں کہ غلے کی تو بات آپ نے سمجھی کہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور ناپ تول کے بیچی جاتی ہیں، اگر ایک چیز کو بجن سے ہی، یعنی گیہوں کو گیہوں سے، چاول کو چاول سے اگر بیچتے ہیں، بالکل برابر نقد نقد۔ چاول دوسری چیز سے بکتا ہے، آپ جیسے بھی چاہو بیچو لیکن نقد نقد۔ سونا سونے سے بھی کہ برابر نقد نقد، سونا چاندی سے بھی کہ جیسے چاہو بیچو لیکن نقد نقد، کرنسی سے جیسے چاہو بدلو لیکن نقد نقد، ادھر نہیں چلے گا۔ لیکن اگر گاڑی سے بدلنی ہو، ایک گاڑی میں تمہیں دیتا ہوں، تم 2 گاڑی مجھ کو دیتے، ایک بکری لے لو 2 بکری دیتے، ایک بوری سیمنٹ کی دیتا ہوں 2 بوری سیمنٹ کی لوں گا، ایک کنٹل لوہا دیتا ہوں 2 کنٹل لوہے لوں گا، الحمدللہ جائز ہے، کیونکہ یہ نہ اشیاء خوردنی میں ہے اور نہ ہی یہ سمن ہے، عالمی منڈی میں قیمت ہے، یعنی سمن بن نہیں سکتے۔ آپ لوہا کو لے جا کر کے کسی کو دیجئے کہ لو اور اس کی قیمت دو، وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ لوہا لے کے آپ کو پیسہ دے، کہ نہیں میں نہیں خریدتا۔ لیکن اگر آپ نوٹ لے کے جاتے ہیں، سونا لے کے جاتے ہیں، چاندی لے کے جاتے ہیں، وہ کمپلسری اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خریدے گا۔ تو جو چیزیں کھانے کی نہ ہوں یا جو چیزیں سمن نہیں بن سکتی ہوں عالمی منڈی میں، آپ ان چیزوں کے اندر مفاضلت لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اونٹ لیا 2 اونٹ کے عوض، حضرت عبداللہ بن عمر نے 1 اونٹ خریدا 4 اونٹ کے عوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 غلام خریدا 2 غلام دے کر، اور خیبر سے لوٹتے ہوئے صفیہ رضی اللہ عنہ کو دہیہ کلبی سے 7 غلام دے کر 1 لونڈی خریدی، اس کو آزاد کر کے شادی کر لیا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرات، آپ سن رہے تھے شیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ سے سود، حرمت و مذمت اور اس کی چند مروجہ شکلیں۔ مولانا محترم نے بہت کچھ آپ کے سامنے واضح کیا ہے، آپ کے سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ اور باتیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ مولانا سوال ہے سید دلشاد حسین کا، وہ لکھتے ہیں، جو انجینئر ہیں پیشے سے، کہ بہت سے لوگ گھر کے لیے لون لیتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل واضح بات میں نے آپ سے کہی، اور اب تک کی جو باتیں ہوئی اس میں مسئلے کا حل موجود تھا کہ اگر آپ لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں منافع پر، 10 لاکھ روپے لیا 2% سود کے اوپر، کوئی نجی کمپنی دیتی ہو، بینک دیتا ہو، قرض منافع پر لینا سود ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں سود پر لے کر، لون مانے قرضہ سودی قرضہ جس پر آپ کو اصل رقم سے زائد رقم یکبارگی یا قسطوں میں چکانی پڑے، جس قرض پر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے، وہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایڈوکیٹ اکبر صدیقی BA LLB، وہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر باہر ممالک میں کاروبار کرنے کے لیے بینک کے ذریعے لین دین کرتا ہے جو کاروبار کے لیے ضروری ہے، اور بینک ان سے سود لیتا ہے، تو کیا ایسا کاروبار جس میں مجبوراً سود دینا پڑے وہ جائز ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں وہ بینک سود نہیں لیتا ہے بلکہ وہ سروس چارج لیتا ہے. آپ کی منی کو ٹرانسفر کرتا ہے یہاں سے امریکہ یا لندن جہاں آپ منگوا رہے ہیں تو وہ سروس چارج آپ سے لیتے ہیں، یا جو بھی ان کا ٹرم کنڈیشن ہو. اگر پوزیشن یہی ہے کہ آپ منی ٹرانسفر ہی کرنے پر بینک کے ذریعے ہی مجبور ہیں، ساتھ نہیں لے جا سکتے، چاہے وائٹ منی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو الضرورات تبیح المحظورات جائز ہے. شکراً، جزاکم اللہ. نیاز احمد فیضی ایم اے، وہ لکھتے ہیں کہ محترم میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور حکومت ہند کو مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے، لیکن میں نے ٹیکس ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ نکال دی، تو کیا یہ صورت جائز ہے جبکہ ہم حکومت ہند کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ صورت جائز نہیں ہے. زکوٰۃ آپ پر اسلام کا حق ہے، وہ تو آپ دیجئے ہی. ٹیکس کی چوری بھی جائز نہیں. ملک کے وفادار رہیے، ٹیکس جائز طریقے سے دیجئے. میں ٹیکس کی چوری کو اسلامی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ٹھہرا سکتا. جزاکم اللہ. جلال الدین خان یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس یا فکس ڈپازٹ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال لائف انشورنس کے تعلق سے ہوا. لائف انشورنس جائز نہیں ہے. یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے. جو لائف انشورنس کرتا ہے وہ جواری بھی ہے، سود خور بھی ہے. 15 سال کی لائف انشورنس کرتا ہے، کیا گارنٹی ہے وہ 15 منٹ جیے گا کہ نہیں جیے گا؟ روپے اس نے ایک قسط جمع کیے ہیں، 5 لاکھ روپے اس نے مفت میں اس کے بچوں نے حاصل کر لیا. اور 15 سال اگر وہ زندہ رہا اور اس نے پریمیم جمع کیے، یہ کمپنیاں جو ہیں انشورنس کی، اس نے آپ جیسے لوگوں کے پیسے کو انویسٹ کیا، سود پہ لگایا، بلڈنگ میں لگایا، ادھر دیا ادھر دیا، اور جو ان کے منافع آئے سود کے، اس کا کچھ حصہ اس نے آپ کو دے کر آپ کی رقم کو ڈبل کر دیا. تو یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے. جی جزاکم اللہ. شیخ شکیل احمد جو ممبرا کے رہنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دارالحرب کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم دارالحرب میں ہیں اس لیے سود جائز ہے. الحمدللہ اسلام کا حکم، چاہے آپ دارالاسلام میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں، دارالحرب انہوں نے استعمال کیا ہے. دارالحرب وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، تو دارالحرب مت کہیے بلکہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کفر کا بول بالا ہے. لیکن اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے ہر جگہ حرام ہے. وہ سطح آپ کے اندر بھی، زمین کی سطح کے اوپر بھی، فضا کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی اگر چلا جائے، چاند پہ کمندے ڈالے تو وہاں بھی وہ اسلام کے حکم کا پابند ہے. اور یہ ملک جس کو لوگ دارالکفر یا دارالحرب کہتے ہیں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں کہ ایک ملک تو دارالاسلام ہوتا ہے جہاں اسلام کا نظام چلتا ہے، الحمدللہ جیسے سعودی عرب. دوسرا ملک ہوتا ہے جہاں کفر کا نظام چلتا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ دارالکفر ہوتا ہے. اور جب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مائگریٹ کریں، ہجرت کریں. اسلام کو چھپا کر دبا کر اگر جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایسے ہی کچھ اعمال کو چھوڑ کے تو سخت جواب دہی ہوگی عند اللہ. اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ آپ دارالاسلام کہہ سکتے ہیں نہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں، حکومت کا کوئی مذہب نہیں، جیسے ہندوستان ہے، یہ سیکولر ملک ہے، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. تو یہ کہنا کہ ہندوستان دارالکفر ہے اور ہمارے لیے یہ چیزیں جائز ہے، بالکل نہیں. یہ اگر دارالاسلام نہیں تو دارالکفر بھی نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے، گورنمنٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اس لیے آپ اپنے ملک میں آزادی پر عمل کرنے کا مجاز رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ہجرت یہاں واجب نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں، اسلامی ملک میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں کہ دارالحرب میں ہوں یا جمہوری ملک میں ہوں، آپ بحیثیت مسلمان ہر جگہ اسلامی تعلیمات کو بجا لانے کے مکلف ہیں. شکراً، جزاکم اللہ. ایک بہن ہے فاطمہ جو عالمہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ بینک سے جو زائد پیسے ملے اسے کسی غریب لڑکی کی شادی میں دینا بہتر ہے یا بینک سے نہ لینا بہتر ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں. دور نبوی میں، دور صحابہ میں کوئی ایسا بینک تھا ہی نہیں جہاں پیسے جمع کیے گئے ہوں اور فاضل رقم ملی ہو تو صحابہ نے سوال پوچھا ہو کہ اب اس زائد رقم کا، انٹرسٹ کی رقم کا کیا کریں. تو مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں اجتہاد ہے کہ وہ رقم تو سود ہے، اس کو لیں کہ چھوڑیں.
تو کچھ علماء نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو سودی معاملہ ہے وہ اس کو چھوڑو، کہا بینک کو چھوڑو۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے کہ وہ بینک غلط کام میں استعمال کرے گا، دوسرے کچھ ٹیررسٹ کو دے دے گا، دوسرے کچھ مذہبی کٹر پنتھیوں کو دے دے گا، میں کھل کے نہیں بات کرتا ہوں آپ سے، آپ اشارے کی زبان سمجھیے، دوسرے کچھ لوگوں کو دے دے گا جو اسلام کے خلاف اس روپے کا استعمال کریں گے، پرواہ نہیں۔ 1 کروڑ روپے چھوٹ جاتا ہے تو کتنے ہی کروڑوں کروڑ روپے اسلام کی مخالفت میں بھی صرف ہو رہے ہیں، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کو مسلمانوں کے حق میں استعمال کریں گے بینک والے یا خلاف میں استعمال کریں گے، ان روپوں کو چھوڑو۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی کی حمایت کرتے تھے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ارشد صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے کوئی چیز کیش خریدتے ہیں تو مان لیجئے کہ 100 روپے میں ہے، اور اگر اسی چیز کو ادھار خریدتے ہیں تو 110 روپے میں ہے، تو کیا یہ 10 روپے سود میں شمار ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ میں اپنے گفتگو کے دوران لانا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت تھی، آپ نے محسوس بھی کیا۔ ایک شے کی قیمت اگر آپ خریدار ہیں، جاتے ہیں دکاندار کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میاں یہ گاڑی کیش لوگے تو 4 لاکھ روپے، اگر 1 سال کی 12 قسطوں میں ہم اس روپے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 4.5 لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے 12 قسطوں میں۔ کمپنی اگر جو گاڑی کی کمپنی ہے، فائنانسر کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلط مبحث مت کیجیے گا، اگر وہ گاڑی کی کمپنی آپ کو کہتی ہے 2 آپشن ہے، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ادھار لوں گا، 4.5 لاکھ روپے قسطوں میں آپ کو سال میں ادا کر دوں گا، جائز ہے انشاءاللہ۔ جمہور علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے کہ سامان والا نقد قیمت کچھ رکھے، ادھار قیمت کچھ رکھے، یہ جائز ہے، اس نے آپ کو مہلت دی ہے، اس کے عوض وہ پیسے لے رہا ہے۔ لیکن اگر فائنانسر یہ کہتا ہے، گاڑی کی کمپنی کو فائنانسر ادا کر دیتا، گاڑی آپ لے آتے، چاہے گاڑی آپ کے نام سے ہو کہ فائنانسر کے نام سے ہو، پیمنٹ کے بعد وہ آپ کے نام کاغذ کی تحویل کرے گا، اور فائنانسر روپے کیش ادا کر دیتا ہے اور اس روپے پر آپ سے وہ قسطوں میں لیتا ہے، تو وہ سود ہوگا۔ ڈائریکٹ کمپنی ہم سے بات کرے، یا یہ لوگ فائنانس کرتے ہیں، ہم ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گاڑیوں کا شو روم کھول لیتے، کمپنیوں سے 150 گاڑیاں لے لیجئے، اور جب ہم آپ کے پاس جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ میرا فائنانس کیجئے، آپ بائر بن جائیے اور ہم خریدار بن جائیں، اور اگر ہم ادھار لیتے ہیں 4.5 لاکھ میں تو لیں گے، اور اگر کیش پیمنٹ دیتے ہیں تو 4 لاکھ میں ہم لیں گے، مسئلے کا حل ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کمپنی سے مال لے آئے، آپ نے پیسہ چکا دیا کیش، اور اس پیسے پر آپ مجھ سے منافع لے رہے ہیں، جو فائنانسر کرتے ہیں، کمپنیاں کرتی ہوں یا انڈیویجولی ذاتی طور پر کوئی ایسا فائنانسر ہو، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ لیکن بائے کے پاس، دکاندار کے پاس جائیں اور وہ یہ کہے کہ اس مائک کی قیمت نقد 100 روپے کی ہے، 1 مہینہ کے ادھار کے واسطے آپ لیتے 110 پیمنٹ کرنا پڑے گا، اور مجلس اٹھنے سے پہلے کوئی ایک رقم پر آپ کا اتفاق بائے سے ہو جاتا ہے، تو جماہیر امت محمدیہ کے نزدیک جمہور علماء اسلام نے اس کو جائز کیا ہے، اور اس مسئلے کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ٹچ کیا ہے۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا۔ عطی اللہ صاحب ساکیناکا سے سوال کرتے ہیں کہ مکرمی جناب مولانا اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ممبئی میں بہت سارے لوگوں کا کاروبار گاڑیوں کا ہے، اور گاڑی کا انشورنس بھرے بغیر چلا نہیں سکتے، تو کیا گاڑیوں کا انشورنس یا تجارتی کاروبار کا انشورنس یا لائف انشورنس کرانا درست ہے؟ جبکہ آج ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی نہ جان کا انشورنس کرا سکتے ہیں، نہ مال کا انشورنس کرا سکتے ہیں۔ ہماری جان اور مال کا محافظ اللہ ہے۔ کتنے ہی بندے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی جان کا انشورنس نہیں کرایا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر فساد کی نظر کر دیا، فساد میں ہم کو مروا دیا، تو اس کی مرضی، اس لیے جائز نہیں ہے، یہ وجہ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، سڑک پر لے کر نہیں چل سکتے جب تک وہ انشورڈ نہ ہو، تو آپ کے لیے مجبوری ہے قانونی ملک کی، تو آپ انشورڈ کروا لیجئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس ملک میں جہاں کہیں بھی رہو، جس حد تک اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا ممکن ہو، عمل کر لو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ یوسف کھتری صاحب جو بیکام ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے، کیونکہ آج ہندوستان میں کوئی کمپنی بھی بغیر سود کے نہیں چل رہی ہے۔ یہ شیئرز کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا کہ آپ سود پر بحث کریں گے، شیئر کا ایک الگ معاملہ ہے،
اور جب تک کسی بھی کمپنی کا آپ شیئر خریدتے ہیں اس کا ٹرم کنڈیشن نہیں بتاتے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کیا، مجھ سے بڑے عالم بھی اور ہمارے اساتذہ کرام بھی بہت معقول حد تک آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ جس کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، استثماری کمپنی ہے، وہاں سے منافع ملتے ہیں، اگر وہ سود سے بلانگ کرتی ہے، بینک میں روپے ڈالتی ہے، سود پہ بینک کو پیسہ دیتی ہے، یا بینک سے یا بڑے کاروباریوں سے پیسے بھی لے کر سود پہ اس میں داخل کرتی ہے تو جائز نہیں۔ لیکن وہ کاروبار کرتی ہے اپنے شیئرز ہولڈر کے پیسے سے لے کر، لیکن روپے کا جمع کرنا، روپے کا نکالنا بینک کے ذریعے ہی ہوتا ہے، سود ثانوی درجے میں آتا ہے۔ جیسے ہم اپنی سیو منی کو بھی اگر گھر میں نہیں سیو کر سکتے تو مجبوراً ہم سیونگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، وہاں کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ شیئر میں پیسہ لگائیے۔ لیکن اگر وہ کمپنی سود پہ پیسے لگاتی ہو، انویسٹ کرتی ہو، یا کسی انویسٹ کرنے والے سے پیسے لیتی ہو کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اگر وہ بیسڈ ہے سود پر، کاروبار اس کا بنیادی طور پر سود ہے، تو ضابطہ یہی ہے کہ آپ ایسا سودی کاروبار نہ کیجیے۔ اس کے لیے سب سے اچھی شکل ہے کہ مسلمان اس پر دھیان دیں۔ کچھ ہمارے دوستوں نے ایسا کیا بھی ہے، آپ 10-5 مل کر کے پیسے والے، آپ مزاربت کیوں نہیں کرتے؟ 10 آدمی مل کر کے مکان بنائیے، پراپرٹی ڈیلنگ کیجیے، 10 لاکھ روپے کی شے لے لیا، انشاءاللہ وہ 15 لاکھ میں بکتی، 20 لاکھ میں بکتی ہے۔ اس کے اندر عملہ رکھیں، آپ کاروبار کرنے والے کو رکھیں جو صاحب کی ڈیلنگ کرتا ہو آپ کی، اور جب منافع آئے تو آپ اپنے شیئرز کے حساب سے منافع لے لیں، نقصان میں سب لوگ برابر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے اگر پوری رقم ڈوب جائے تو سب برداشت کر لیجیے۔ تو اگر یہ مزاربت کا کام اگر ہم لوگ کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ سودی معاملات سے بہت حد تک کیا کلی طور پر ہم نجات پا جائیں گے۔ اور میں تو یہ اپنے نجی بھی مجلسوں میں اور اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی ونڈوز کھولے۔ دوسرے ممالک کے اندر جہاں سودی ونڈوز ہیں وہاں اسلامی طور پر بھی کاروبار کرنے کے لیے ونڈوز بانٹیے، اور ماشاءاللہ اسلامی ونڈوز سے جتنا منافع آ رہا ہے شاید سود پر انویسٹ کرنے والوں کو وہ منافع نہیں آ رہے ہیں، یا بینک کو اتنا خرچ نہیں مل رہا ہے، اتنا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے جو اسلامی ونڈوز سے ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے بتایا کہ کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ حکومت ہند بھی اس بات کو سمجھے کہ صاحب لوگ سود کی مانیت کی وجہ سے مسلمان بہت سارا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اس طرح کے اسلامی ونڈوز اس ملک میں کھلنے چاہیے تاکہ ہم اپنا پیسہ شرعی ضابطے کے مطابق وہاں لگا سکیں۔ وباللہ التوفیق۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ عبدالعزیز انصاری صاحب جو ابھی انٹر کے طالب علم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر اولاد کے بتانے اور سود کی وعیدیں بیان کرنے کے باوجود والدین گروی رکھی ہوئی چیز کا سود ادا کریں تو اولاد کیا کرے؟ کیا ان سے تعلقات توڑ لے؟ سودی کاروبار کی صورت میں وہ رقم نہ کھائے، سمجھا بجھا گئے، سمجھائے گھر کے گارجین کو، اگر وہ بات آ جاتے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو سود کی رقم نہ کھائے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو کے جو آداب شرعی آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے۔ لیکن اگر وہ اس گھر سے کھانا پینا ترک کر دے، سمجھانے کے باوجود بھی اگر والد اس کے باز نہیں آتے ہیں تو پھر وہ اس گھر سے اس حد تک تعلق توڑے کہ وہ اپنا کھانا پینا محنت مزدوری کر کے حلال طریقے سے کھائے، لیکن والد کو سمجھاتا رہے، اللہ رب العالمین شاید ان کو ہدایت دے۔ لیکن کسی طرح کی کوئی سختی کا مظاہرہ والدین کے ساتھ، بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ والدین کو سمجھانے کے لیے ان کے بڑے بزرگوں کو یا ان کے دوستوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب حلال طریقے سے ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم محنت مزدوری کر کے اپنے والدین کو حلال طریقے سے کھلا سکتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طریقے سے سودی کاروبار کرتے ہیں، گروی لیتے ہیں، گروی دیتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں۔ سمجھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ شاید ان کو ہدایت دیتے۔ ایک سوال ہے کہ سود اسلام میں حرام ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو اگر کوئی شخص ہمیں دعوت پر بلائے یا ہم کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جائیں اور وہ کچھ کھانے پینے کو پیش کرے تو کیا ہم اس کی دی ہوئی چیز کو کھا سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کھائیں تو کیسے انکار کریں؟ کھا سکتے ہیں، اور اگر ان کے بیوپار میں کچھ آمدنی کا ذریعہ حلال بھی ہے اور کچھ حرام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو حلال ذریعے سے کھلاتا ہو، حرام نہیں کھلاتا ہو۔ اور دلیل مدینے میں یہودیوں کا کاروبار ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہودی دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سود کو رواج دیا۔ مدینہ میں یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، خیبر میں یہود نے دعوت کی، مشرکین کا کاروبار سودی کاروبار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی۔ تو اگر سودی لین دین بھی کوئی کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، مگر اس کو سمجھائیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ عمل حرام ہے، چھوڑو، باز آؤ، اور اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو آئندہ میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو ایک مرتبہ تنبیہ کر دیجئے، اتمام حجت کر دیجئے، اس کے بعد آپ ایسے سود خور کے ساتھ تعاون نہ کریں، علیحدہ رہیں تو یہ بہتر ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔
ہماری ایک بہن نازنین HSC وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو سامان سود سے لے چکے ہیں اب ہم اسے کیا کریں، اس کا استعمال کریں یا اسے ضائع کریں؟ استعمال کریں، لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. جو معاملہ ہوا نادانی میں، غفلت میں ہوا، آپ اس کو توڑیں نہیں، ضائع نہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں. آئندہ کسی طرح کا کوئی معاملہ سود پر نہ کریں یا سودی کاروبار کے ذریعے کوئی مال اپنے گھر میں نہ لائیں. جزاکم اللہ. جاوید احمد HSC وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے کا زیادہ ڈپازٹ ادا کرنے پر کرایہ ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، کیا ایسے کمرے کو استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ ڈپازٹ والا معاملہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ میں اس طرح سے کاروبار کرنے یا مکان کا ڈپازٹ لے کر جمع کرنے کو بہتر نہیں سمجھتا. مکان آپ لیں، اگر وہ ڈپازٹ کی رقم بطور قیمت کے ہے کہ اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ بھی کسی کو بیچیں گے تو وہ رقم آپ کو مل جائے گی یا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گی، اور مینٹیننس کے لیے تھوڑا آپ کے اوپر کچھ کرایہ بھاڑا ہے، تب تو ٹھیک ہے، کوئی آپ نے ایک طرح کی قیمت ادا کی. لیکن یہ کہ صاحب 10,000 روپے آپ یا 2 لاکھ روپے ڈپازٹ دیجئے 2 سال کے ایگریمنٹ پر، 10,000 روپیہ منتھلی آپ اس کے اوپر رینٹڈ ہے، اور وہ آدمی جو 10,000 روپے رینٹ بھی لے رہا ہے 2 لاکھ روپے کو 2 سال کے لیے کسی سودی بیاجی معاملے کے اندر وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور اس سے وہ منافع بھی کر رہا ہے، اور پھر جب آپ مکان چھوڑو گے تو 2 لاکھ روپے آپ کے واپس کروں گا، تو یہ نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ آپ کے لیے جائز ہے. شکریہ، جزاکم اللہ. نور عالم صاحب HSC وہ لکھتے ہیں کہ سود کا معاملہ کیا سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہے اور کسی ملک میں ہو؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، کسی ملک میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، حرام ہے یہ عمل، کہیں بھی ہوگا. اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. شکراً، جزاکم اللہ. ایک سوال ہے ارم چودھری جو گریجویٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان معاملات میں عورتوں کا کیا حصہ ہے جب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مردوں کی ذریعے آمدنی کیا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے یہاں عذر آپ کا نہیں قابل قبول ہوگا کہ آپ نے دین کے بنیادی مسائل کیوں نہیں جانے، لیکن سود وغیرہ کے معاملات، مسائل، یہ وہ اگر آپ نہیں جانتی ہیں تو کوئی حد نہیں. مگر آپ کو اگر علم ہے کہ آپ کا شوہر سودی کاروبار کرتا ہے، سود سے پیسے کماتا ہے، رشوت کے پیسے لاتا ہے، تو آپ اس سے سمجھوتا کیجئے، اس کو سمجھائیے بجھائیے. سمجھوتا مطلب اس کو سمجھائیے بجھائیے کہ یہ آپ حرام کر رہے ہیں، آپ ہمیں حرام کھلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، ہم پر آفتیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. آپ سمجھائیے. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ حرام خوری کو نہ چھوڑتا ہو اور مجبور کرتا ہو آپ کو اسی رقم کے کھانے پر، تو میں ایسی بہنوں کو کہوں گا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر لیں. جزاکم اللہ. خان ریحانہ جو فائنل ایئر میں ہیں BSc کمپیوٹر سائنس، وہ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے پیسے کی ضرورت ہے اور وہ قرض لینا چاہتا ہے، ایسی حالت میں اسے کوئی قرض نہیں دیتا ہے، تو کیا وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے سود پر قرض لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں لے سکتا. کوئی سامان ہو اس کو بیچ دے، زیور ہو بیچ دے، گھر کا کوئی سامان ہو بیچ دے، یا اپنی ضرورت کو ٹال دے، لیکن سود پر لے کر اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. اگر کوئی یوں قرض نہیں دے رہا ہے، بغیر سودی قرض نہیں دے رہا ہے، تو سود پر لے کر ضرورت مہیا نہیں کر سکتے ہیں. سامان بیچ دیجئے، زیورات بیچ ڈالیے، مگر گروی سود پر گروی مت رکھیے. شکراً، جزاکم اللہ. ایک سوال ہے اکبر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں غیر سودی بہت سارے بینک قائم ہوئے، مثلاً الفلاح، الفضل اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن اکثر بند ہو گئے، تو کیا آئندہ اس تجربے کے کرنے میں خطرہ نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں بند ہو گئے، لیکن یہ تجربہ 1000 مرتبہ کرنے کی ضرورت پڑے تو مسلمان کرے اور اپنے تجارت کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام دے. یہی اس سے مطلوب ہے، اور وہ اس کا شریعت پر پابند ہونے کا، شریعت پر عمل کرنے کا وہ مکلف. جزاکم اللہ. ڈاکٹر جمیل اختر صاحب جو BMS ہیں، پونے میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں چاہے وہ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہو، صحت ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہو یا بینک فائننس کا مسئلہ ہو، یہ سب گراہک EMI کے نام پر بینک کو زندگی بھر قسط ادا کرتے رہتے ہیں. آج کل اس میں مسلم حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ان تمام بیماریوں سے بچنے کی کیا تدبیریں آپ بتلائیں گے؟
اللہ رب العالمین کے احکام پر غور کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو نصیحت اللہ نے کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، جواب دہی کا احساس پیدا کرو جس دن اللہ کے پاس پلٹو گے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا ناپ تول کر کے بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کا خوف، اس کی عقاب کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی انسان کو بچا سکتا ہے۔ اور تو ہمارے پاس کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خوف، اپنی آخرت کا خوف، اپنے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کر دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک صاحب کا سوال ہے، لکھتے ہیں کہ بینک میں نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاں سودی بینک ہے، جہاں لین دین ہے، وہاں آپ ملازمت نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نہ کسی ٹیبل پر آپ کو رہنا ہے جو بینک سودی کرتا ہے، سود میں تعاون آپ کا ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت مسلم اور ترمذی میں آئی ہے کہ سود دینے والے، سود لینے والے اور سود کا معاملہ لکھنے پڑھنے والے اور سودی معاملات پر گواہ رہنے والے تمام لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اور سب کو گناہوں میں برابر کا شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سوال ہے، نام نہیں لکھا انہوں نے، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کمپنی سے 10,000 روپے ادھار مانگے کیونکہ میری اہلیہ اسپتال میں داخل تھی اور ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کے لیے کہا اور پیسہ جمع کرنے کو کہا۔ کمپنی سے پیسے مانگے مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ میری جائز ضرورت ہے نہیں دیا، مجھے منع کر دیا۔ تو کیا ایسی صورت میں ہم سود پر پیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی سامان بیچ دیتے، قرض سود پہ نہ لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں جب آپ کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کے پاس جائیداد ہوگی، سامان ہوگا، زیورات ہوں گے، گھڑیاں رہی ہوں گی، بائک رہا ہوگا، 4 چکے کی گاڑی رہی ہوگی، کوئی سامان رہا ہوگا، آپ سامان بیچ دیتے۔ لوگ سامان نہیں بیچتے، سوچتے ہیں سود پہ پیسے لے لوں گا، اگلے مہینے کی سیلری سے ادا کر دوں گا۔ آپ سامان کیوں نہیں بیچتے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس سامان ہے تو بیچیے، اور پھر بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ کی رقم مانگیے۔ جائیے مالداروں کے پاس کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی مر رہی ہے، زکوٰۃ کے پیسے دو۔ وہ پھر بھی نہیں کوئی دیتا ہے تو مر جانے دو، لیکن سود پر پیسے لے کر علاج مت کرو۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے، اللہ بے نیاز کر دے گا۔ شکراً، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ امجد شیخ جو انجینئر ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ حال ہی میں ریلائنس کمپنی نے شیئر مارکیٹ بزنس کھولا ہے، اس میں پیسے لگانے والوں کو 20% منافع ملنا ہے، چاہے ریلائنس کو اس کا فائدہ ہو یا نقصان، اور متعین 20% منافع جائز ہے یا کم زیادہ ہونے والا منافع جائز ہے، حالانکہ ریلائنس لوگوں کا پیسہ انڈسٹریز میں لگاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی چونکہ آپ کے منافع کی رقم متعین ہے، اس لیے یہ سودی کاروبار ہے۔ سود کہتے ہی ہیں کہ پیسے کے اوپر متعین شرح سے منافع مل جائے، چاہے یہ بینک لیتی ہو آپ سے یا آپ کسی کمپنی کو دیتے ہو یا کوئی کمپنی آپ کو متعینہ شرح پر 20% آپ کو دیتی ہو، یہی اس عمل کو سود کر دیتا ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے جاوید خان صاحب کا جو بیکام ہے، وہ کہتے ہیں مسلم معاشرے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بینک کے کاموں میں ملوث ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا سان و گمان بھی نہ تھا۔ آپ ایسے سودی بینکوں سے نہ جڑیں، اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہ آپ کو بھوکے نہیں مارے گا، آپ انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے، اور اگر بھوک سے مر بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام پہ مریں گے، سود خوری کرتے ہوئے نہیں مریں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے اسی محمد علی صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک سونے کے دکان سے 5 لاکھ روپے دے کر کچھ دنوں کے بعد سونا لینا ہے، پیسے دینے کے ٹائم جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ سے زیادہ آئے گا یا کم آئے گا؟ وہ پیسہ دینے کے ٹائم جو بھاؤ تھا اسی سے کم یا زیادہ ہمیں ملے گا، یہ کیسا ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ سونا لینے کے لیے جائیں، جس وقت آپ کے پاس پورا کیش ہو جائے تو دے کر آپ لیں، روپیہ اپنے گھر میں سیو کریں یا کسی اور کاروبار میں لگائیں۔ جب مطلوبہ رقم مل جائے مارکیٹ میں جائیں، جو ریٹ ہو سونا اس ریٹ پہ لے لیں۔ پہلے سے آپ نے دکانداروں کے پاس پیسے رکھے ہیں،
اس وقت کا ریٹ لیں کہ اس وقت کا ریٹ لیں، جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس وقت کے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اور ادھار بھی آپ نہیں لے سکتے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ روپے پیسہ بھی کرنسی ہے، نقد ہے، سمن ہے، اور سونا بھی سمن ہے۔ تو سمن کو جب سمن سے بیچا جائے، کرنسی کو سونے سے بیچا جائے، تو جیسے جس بھاؤ سے آپ چاہیں طے کر لیں، لیکن وہ دینے کے وقت کا ٹائم، جس وقت آپ لے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، سامان بدلا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اس وقت کا بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔ جی جزاکم اللہ، شکراً۔ ابو خلیل سلفی جو تجارت کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سود کی لین دین کے بارے میں ہندوستان جیسے ملک میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا قانون اسلامی ملک میں بھی وہی ہے جو غیر اسلامی ملک کے اندر ہے۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے، اگر یہ سوال پہلے آ چکا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنے ساری جوابات کے بعد پھر یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری سوال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں، کسی ملک میں کہیں بھی آپ جائیں، آپ کے لیے سود لینا دینا، سود پر گواہ ہونا، اور سود کے معاملات کو لکھنا پڑھنا، کمپیوٹر وغیرہ میں داخل کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ حضرات، بار بار آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ سود کے سلسلے میں صاف موقف ہے کہ وہ حرام ہے۔ حالات کے دباؤ کے سلسلے میں مولانا نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عمل کی توفیق کی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھلائے اور اسلام پر قائم رکھے، اور اس شرعی تعلیمات کا ہمیں اور آپ سب کو پابند رکھے۔ اسلام ہی ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ و رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرات، مولانا محترم سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا۔ مولانا محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے آپ کو سود کے تعلق سے تفصیلی معلومات عنایت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور آپ تمام بہنوں بھائیوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیابی تک پہنچایا۔